ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے۔ راستے میں گرم صحرا تھا، زمین پر ہلکی مٹی تھی، دور دور تک درخت دکھائی دے رہے تھے۔ اسی راستے کے کنارے ایک کتا پڑا تھا۔ وہ کتا نہ کھا رہا تھا نہ چل رہا تھا، اس کے جسم پر زخم تھے، بال گرے ہوئے تھے اور مکھیاں ادھر ادھر بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں باری تھی اور آنکھوں میں درد تھا۔ وہ بار بار درد کی وجہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر رک گئے۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کے آثار نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بیٹھ گئے اور اندر سے ایک نرم سی آواز آئی، ایک ایسا خیال جو دل تک اتر جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ یہ بھی میری مخلوق ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے اور میں ہی اسے روزی دیتا ہوں اور میں نے ہی اسے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کی ایک دعوت، اگر تو چاہے تو اس پر رحم کر، اس کی مدد کر تو میں تیری دل میں اپنی خاص رحمت ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عمل شروع کیا۔ انہوں نے زمین سے ایک چھوٹی سی ٹہنی اٹھائی۔ ٹہنی چھوٹی تھی مگر نیت بڑی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مکھیاں ہٹائی، زخموں پر آستگی سے ہاتھ پھیر کر مٹی اور مکھیاں دور کی۔ پھر اپنے چھوٹے پانی کے برتن سے تھوڑا پانی دیا تاکہ وہ پیاس بجھا سکے۔ آخر میں انہوں نے کتے کو سایہ دار جگہ پر بٹھایا جہاں دھوپ کم آتی تھی۔ اسے دیکھ کر دل نرم ہوا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح تو نے میری مخلوق پر رحم کیا اسی طرح قیامت کے دن میں تجھ پر اپنی خاص رحمت نازل کروں گا۔ میرے پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں چند بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، رحم الہی کا مظہر۔ اللہ کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں، وہ اپنی مخلوق کے ہر حصہ پر رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 2، نیک نیت اور عمل کا اجر۔ چھوٹا سا عمل، ایک ٹہنی، ایک گھونٹ پانی، ایک سایہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، انسانی ہمدردی کی عظمت۔ جو دل رحم دل ہوتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ آئیے آخر میں یہ سوچئے، ہمارے ارد گرد بھی کتنی ایسی کمزور مخلوق ہے جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا قدم، ایک نرم ہاتھ، ایک گلاس پانی، کبھی کبھی یہی چھوٹی سی چیز کسی کے لیے دنیا بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ایسے اور بھی قصے سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رحم کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔